سب ڈرامہ بازی چل رہی ہے. وہ دیکھ لو, وہ نمک حرام ممتاز قادری جس کی ڈیوٹی تھی کہ تو گورنمنٹ کا ملازم ہے, تجھے بڑا عشق چڑھا ہوا ہے نا جعلی قسم کا. یہ جعلی ویسے ہی کہہ رہا ہوں کہ چشتی رسول اللہ تھانوی رسول اللہ والے کے اوپر کبھی نہیں چڑھیں گے. تو بھائی تو اپنی نوکری سے استعفیٰ دے اور پھر جو تو نے کرنا کر, اپنے انجام کو پہنچ. نوکری کے اندر رہتے ہوئے نمک حرام نہیں کرنا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ نے انجینئر محمد علی مرزا کا کلپ سماعت فرمایا. گزشتہ 2 دن قبل انجینئر محمد علی مرزا ممتاز قادری کے بارے میں کیا کہتا ہے وہ آپ سن چکے ہیں کہ نمک حرام ممتاز قادری. سمجھ سے باہر ہے یہ بات کہ مرزا صاحب کو گستاخ رسول سے محبت کیوں ہے. وہ گستاخ رسول وہ قادیانی ہوں, وہ مبارک ثانی کیس والا معاملہ ہو, وہ مختار سقفی ہو, جو بھی گستاخ رسول ہوگا اس کے بارے میں مرزا صاحب کا نرم گوشہ ہوگا. مرزا صاحب اس کے بارے میں پوزیٹو نظریہ رکھیں گے, اور جو عاشق رسول ہوگا مرزا صاحب کا اس کے بارے میں لہجہ انتہائی سخت ہوگا. عاشق رسول صحابہ کرام ہوں, مرزا صاحب ان کے بارے میں اکثر گستاخیاں کرتے رہتے ہیں. عاشق رسول اس دور کے بزرگ ہوں, مرزا صاحب ان کے خلاف زبان درازی کرتے رہتے ہیں. کیا وجہ ہے؟ عاشق رسول سے نفرت اور گستاخ رسول سے محبت. ممتاز قادری صاحب نے سلمان تاثیر کا قتل کیا تھا. سلمان تاثیر گستاخ رسول تھا, اور گستاخ رسول کی سزا یہی ہے کہ سرتن سے جدا کیا جائے. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے, وہ واجب القتل ہے. انسان تو انسان گستاخ رسول کو یہ دھرتی بھی برداشت نہیں کرتی. ایک نصرانی تھا, اس نے اسلام قبول کیا, کاتب تھا, لکھا کرتا تھا, بعد میں پھر مرتد ہو گیا, نصرانی ہو گیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف لکھا کرتا تھا. اس کا انتقال ہوا, لوگوں نے اسے دفن کیا. صبح جب آئے تو دیکھا وہ نصرانی قبر سے باہر زمین پر پڑا ہے. انہوں نے سوچا کہ یہ نعوذ باللہ صحابہ کرام کی شرارت ہے, انہوں نے یہ کام کیا. دوسرے دن پھر اسے دفن کیا. پھر جب تیسرے دن آئے تو دیکھا تو پھر وہ قبر سے باہر زمین پر پڑا ہے. تیسرے دن پھر انہوں نے قبر کو گہرا کیا, پھر اسے دفن کیا. اور چوتھے دن جب صبح پھر آئے تو دیکھا کہ وہ قبر سے باہر پڑا ہے. گستاخ رسول کو یہ دھرتی بھی برداشت نہیں کرتی. نصرانی بھی سمجھ گئے کہ یہ صحابہ کرام کا کام نہیں, یہ عرش والے خدا کا کام ہے. یہ گستاخ رسول تھا, اور گستاخ رسول کو یہ زمین بھی برداشت نہیں کرتی. گستاخ رسول کی ایک ہی سزا ہے. ایک عیسائی گستاخی کر رہا تھا تقریر کے دوران, سامنے بیٹھا ایک کتا. جب اس نے گستاخی کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں تو وہ کتا بوکا. کسی نے کہا کہ یہ کتا اس لیے بوکا ہے کہ تو نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی کی ہے. اس نے کہا نہیں ایسی بات نہیں ہے, میں نے اشارہ کیا, اس وجہ سے وہ بھوکنا شروع ہو گیا. وہ یہ سمجھ رہا ہوگا کہ میں اس کو مارنے لگا ہوں یا اس پہ حملہ کرنے لگا ہوں, اس لیے وہ ڈر کی وجہ سے بھوک رہا ہے. بہرحال اس نے پھر تقریر شروع کی. پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی گستاخی شروع کی تو اس کتے نے رسی کو توڑا اور اس عیسائی پر حملہ آور ہوا. اس وقت تک یہ کتا پیچھے نہیں ہٹا جب تک اس گستاخ کے جسم سے جان نہیں نکل جاتی. گستاخ رسول کو تو جانور اور کتا بھی برداشت نہیں کرتا. گستاخ رسول کی سزا وہ سرتن سے جدا ہے, وہ قتل کرنا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر فرمایا, نام لے لے کر کہا کہ فلاں فلاں گستاخ کو قتل کیا جائے. ان میں ایک گستاخ ایسا تھا جو خانہ کعبہ کے غلاف کے ساتھ لپٹا ہوا تھا. صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ, وہ غلاف کے ساتھ لپٹا ہے, ہم اسے وہاں کیسے قتل کریں, وہ تو امن والی جگہ ہے. خانہ کعبہ اور بیت اللہ تو وہ ہے
کہ فتح مکہ کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جو بیت اللہ کی 4 دیواری کے اندر آ گیا میں محمد اسے امن دیتا ہوں، ومن دار ابی سفیان فہو آمن، اور جو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالی عنہ کی 4 دیواری کے اندر آ گیا میں محمد اسے بھی امن دیتا ہوں۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گستاخ رسول ہے، یہ کعبے کے غلاف کے ساتھ اگر لپٹا بھی ہے اسے وہاں ہی قتل کر دیا جائے، کیونکہ گستاخ رسول کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ممتاز قادری صاحب نے گستاخ رسول کو واصل جہنم کیا، سلمان تاثیر کا قتل کیا۔ ہاں اس بات پر اعتراض کیا جا سکتا ہے کہ یہ کام حاکم وقت کا ہے، جو کام حاکم وقت کا ہو وہ کام حاکم وقت کو کرنا چاہیے۔ بعض کام عوام الناس کے لیے ہوتے ہیں، بعض کام حاکم وقت کے لیے ہوتے ہیں۔ مثلا کسی نے شراب پی، کوڑے لگانا حاکم وقت کا کام ہے۔ کسی نے زنا کیا، اگر وہ شادی شدہ ہے تو ہر بندہ اسے سنسار نہیں کر سکتا کہ کسی نے زنا کرتے ہوئے دیکھا تو وہ پتھر اٹھا کر اس کو مارنا شروع کر دے، سنسار کرنا شروع کر دے۔ یہ اس کا کام نہیں، یہ حاکم وقت کا کام ہے کہ اسے سنسار کیا جائے۔ اگر کوئی شخص چوری کرتا ہے تو ہر شخص کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ کوئی بھی چوری کرے تو یہ شخص اٹھے اور اس کے ہاتھ کاٹ دے۔ یہ کام حاکم وقت کا ہے کہ وہ اس کو یہ سزا دے اور اس پر یہ حد لگائے۔ اسی طرح گستاخ رسول کا سر تن سے جدا کرنا یہ حاکم وقت کا کام ہے، حکومت کا کام ہے۔ لیکن حکومت نے جب وہ کام نہ کیا تو ممتاز قادری نے وہ کام کیا۔ انجینئر محمد علی مرزا کو ممتاز قادری سے نفرت کیوں ہے؟ اور انجینئر محمد علی مرزا نے ممتاز قادری شہید رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں کیا الفاظ بولے کہ نمک حرام ممتاز قادری۔ اس نے کیا نمک حرامی کی؟ اس نے گستاخ رسول کا قتل کیا۔ ہاں اس بات پر اعتراض کر سکتے ہیں کہ انہیں یہ قتل نہیں کرنا چاہیے تھا، یہ قتل حکومت وقت کو کرنا چاہیے تھا۔ لیکن جب حکومت وقت اپنا کام نہ کریں تو پھر عاشق رسول یہ کام کیا کرتے ہیں۔ مرزا صاحب کو گستاخ رسول سے محبت اور عاشق رسول سے نفرت، اس بات کی آج تک سمجھ نہ آ سکی۔ مرزا صاحب گستاخ رسول، ختم نبوت کے ڈاکو قادیانی ہوں، ان کے بارے میں نرم گوشہ۔ ابھی مبارک ثانی کیس کچھ مہینے پہلے ہوا، اس وقت مرزا صاحب مبارک ثانی کی حمایت میں کھڑے رہے اور مسلمانوں کے عاشق رسول کے خلاف مرزا صاحب کی زبان چلتی رہی۔ اس کی بہت ساری مثالیں ہیں۔ کچھ عرصہ قبل ایک مناظرہ ہوا مسلمانوں اور قادیانیوں کے درمیان، وہاں قادیانیوں کو شکست فاش ہوئی، انہوں نے اسلام قبول کیا، مسلمانوں کی کامیابی تھی۔ لیکن اس وقت بھی انجینئر محمد علی مرزا قادیانیوں کی حمایت میں کھڑے رہے اور مسلمانوں کے خلاف زبان درازی کرتے رہے۔ بہت ساری مثالیں ہیں۔ مختار سقفی والا معاملہ ہو، گستاخ رسول ہے، امت مسلمہ کا اجماع ہے کہ اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، وہ ختم نبوت کا ڈاکو ہے۔ اس کا یہ دعویٰ تھا کہ اس کے پاس جبرائیل امین آتے ہیں، لیکن مرزا صاحب کہتے ہیں مجھے تو ایسی کوئی بات نہیں ملتی۔ مرزا صاحب آپ کو کیسے ایسی کوئی بات ملے گی؟ کیونکہ آپ گستاخ رسول کے لیے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ اگر آپ کو ایسی کوئی بات ملے بھی آپ وہ بیان نہیں کرتے۔ آپ کا یہ کام ہے، آپ دھوکہ دیتے ہیں، اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں، آپ حدیث میں تحریف کرتے ہیں، اپنے مطلب کی بات لیتے ہیں اور امت مسلمہ کو دھوکہ دیتے ہیں۔ یہ آپ کا طریقہ واردات ہے۔ بہرحال سمے سے باہر ہے۔ مرزا صاحب اختلاف کریں، ضرور کریں کہ یہ کام حاکم وقت کا تھا، ممتاز قادری صاحب کو نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن ادب کے دائرے میں رہ کر اس شہید کو جو ختم نبوت کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں پھانسی چڑھ گیا اور اپنی جان دے دی، اس کے بارے میں ایسے الفاظ ادا کرنا، اسے نمک حرام کہنا، اس کے بارے میں غلیظ زبان کو استعمال کرنا
سمجھ سے باہر ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک اس فتنے سے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، اور اللہ پاک ہمیں دین کو سمجھ کر اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام وما علینا الا البلاغ۔